بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل 100 میں سے 90 لوگوں کو دل کو سکون نہیں ملتا، تو چلیے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ خبردار سن لو، انسان کے جسم میں ایک لوٹرا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن ناکارہ ہے۔ خبردار سن لو، وہ دل ہے انسان کے جسم میں، دل کا کردار بہت عظیم ہے۔ قلب انسانی بدن میں تمام اعضاء کا سردار ہے، جس کے تمام اعضاء کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دل کے بارے میں ہدایت دی۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ پٹھوں کے مجموعے پر مشتمل ایک ایسا عضو ہے جو انسانی بدن کو مسلسل خون پہنچاتا ہے۔ یہ انسان تن میں موجود خون کے نظام گردش کے دوران واقع ہے۔ یہ پورا نظام خون کی رگوں کے ایک جال پر مشتمل ہے۔ خون دل سے پورے انسانی بدن کے مختلف حصوں سے ہوتا ہوا پھر واپس دل کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اس میں غور کرتے ہوئے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تحقیق کے مطابق دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ سگڑتا ہے اور پھیلتا ہے۔ دل ہر منٹ میں تقریباً 5 یا 6 ہزار کوارٹر گیلن خون انسانی بدن کے مختلف اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ انسان کے جسم میں یہ واحد عضو ہے جس کی حرکت پر انسانی زندگی کی بقا ہے۔ اس کا حجم انسانی مٹھی جتنا ہے، جسے انسان آسانی سے اپنے ہاتھ میں تھام سکتا ہے۔ یہ دل ہی ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو ظاہری و باطنی امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ظاہری مرض تب ہوتا ہے جب دل کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، جس کے سے خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے اور سانس مشکل سے آنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، جسے انگریزی میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ صرف امریکہ میں سالانہ 1,000,000 افراد اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ ظاہری مرض کا علاج ڈاکٹر اور حکیم کرتے ہیں، جس پر انسان ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ دل کے باطنی امراض بھی بہت ہیں جن میں اکثر انسان مبتلا ہیں، جن کا احساس بھی انسان کو کم ہی ہوتا ہے، جیسے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، حسد اور تکبر ہے۔ یہ ایسے امراض ہیں جو بغیر توبہ اور اصلاح کے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے بھی یہی مراد ہے کہ اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا ان امراض میں مبتلا ہے۔ آج پوری دنیا سکون و راحت کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے۔ آرام سکون کیسے حاصل ہوگا، جبکہ ہم نے اپنے دل کو بغض، عداوت، حسد، کینہ اور تکبر جیسے گناہ سے جوبر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد ہے، یہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے خوب کہا ہے کہ سب سے پہلی چیز تکبر ہے،
اس لیے کہ شیطان تکبر کی وجہ سے برائی اور نافرمانی میں مبتلا ہوا۔ دوسری چیز آدمی کا لالچ ہے، کیونکہ آدم نے لالچ کی وجہ سے پھل کھایا اور جنت سے نکالے گئے۔ تیسری چیز آدمی کا حسد ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا خون حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا کہ اس کو وہ چیز کیوں مل رہی ہے جو مجھے نہیں مل رہی۔ اس نے چاہا کہ اس کو نہ ملے، اسی بات نے اسے پہلے خون پر آمادہ کیا۔ یہ حسد بنیادی چیز ہے جو بہت سارے برے اعمال، اخلاقی برائیوں اور انسانوں کے ساتھ تعلقات میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دل تو ابتدا ہی سے بالکل خالی پیالے کی طرح تھا، ہم نے خود اس میں لذات کا اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ ہی نہیں رکھی۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک سیر و تفریح کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان بیہودہ فلموں اور حیا بختہ گانوں میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، اس کو اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس میں سکون رکھا ہی نہیں۔ سکون اور اطمینان قلب وہاں ڈھونڈنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار سن لو، دل سکون اطمینان پاتے ہیں۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجیے، خدا کی ذات کو یاد کرنے والے کتنے لوگ چین و آرام کی زندگی پاتے ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سکون و اطمینان اللہ کے گھر اور وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کر اپنی اصلاح کروائے تاکہ دل ان مہلک امراض سے خالی ہو جائے۔ یہی ان مہلک امراض باطنی کے ماہر ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھے اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کا شکریہ۔